لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ نفرت میں اور حسد میں ڈوبا ہوا انسان کسی کا اور کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ کل نا میرے سامنے سے نا ایک، اب دیکھیں یوٹیوب سکرول کرتے ہیں تو چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہے، دو نا پاؤں کی ویڈیو بنی ہوئی تھی، تصویریں بنی ہوئی تھی، اور ساتھ میں کمیونٹی لگی ہوئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھے ساجد کے پاؤں، اس ستارہ کی ماں کے پاؤں کیسے اس کے پاؤں ہیں، اور اس کے پاؤں کے علاوہ ایک اور تصویر بنی ہوئی تھی جہاں پر صاف پکچر بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر پاؤں صاف دکھائی دے رہے تھے، تو اس پر کمیونٹی لگا دی گئی تھی کہ دیکھیں یار ان کے پاؤں کیسے ہیں، ستارہ اور ساجد کے پاؤں کیسے ہیں، اور کوثر کے پاؤں کیسے۔ تو مجھے قسم سے نا اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یار کیسے کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، کہ اب پاؤں پر بھی دھیان دیا جائے گا کہ اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی، اس نے کیسا جوتا پہن رکھا تھا، وہ اس کے جوتے پر کتنی مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب بندہ اس حد تک آ جائے نا تو پھر ریئیکشن دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ کو لوگوں کے پاؤں کی طرف دیکھنا پڑ جائے کہ اس کے پاؤں میں کس طرح کے ہیں، آپ کا کام تو ہے نا کہ آپ نے اگلے بندے کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس پر آپ کا ریئیکشن بنتا ہے، نہ کہ آپ یہ دیکھنے لگ جائیں کہ اگلے بندے کے پاؤں پر کتنا جوتا فٹ آیا ہے کہ نہیں آیا ہوا، اگلے بندے کے پاؤں پر دھول لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی۔ عجیب لوگ ہیں یار، کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا تو جی یہ تو ہوگی بات، اور دوسرے نمبر پر آج ستارہ سسٹر کا بھی ولاگ نہیں آیا، میں انتظار کر رہا تھا، اور آج میں بھی کافی مصروف تھا۔ مصروف کچھ اس طرح تھا کہ آپ کی بھابھی کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ تھے، ان کے پیچھے آج سارا دن بھاگ دوڑ میں، اور یہ یقین کریں کہ گھر میں کوئی بندہ بیمار ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر وقت ذہنی ٹینشن بنے رہنا، یہ سارے معاملات بنے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات ٹھیک کرے۔ تو ستارہ سسٹر کا ابھی تک تو ولاگ نہیں آیا، اور شاید ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے، پاکستان میں 8 بجنے والے ہیں، اور اگر ستارہ کا ولاگ آنا ہوتا تو ابھی تک آ چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہو، وہ بنایا ہوا تھا جانے کا، ٹرپ پر نکل گئے ہوں، اور شاید ان کا کل ولاگ آ جائے یا لیٹ آ جائے ان کا ولاگ کہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یا ہم یہاں پر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ٹور پر گئے ہیں تو کشمیر گئے ہوں یا گلگت بلتستان چلے گئے ہوں گے، انٹرنیشنل ٹرپ پر تو ورلڈ ٹور پر تو وہ جا نہیں رہے، کیونکہ امی کا جو ہے پاسپورٹ ابھی کل ساجد بھائی پرسوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جمع کروایا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ 10-15 دن پہلے کا ولاگ شوٹ کیا ہو اور کل پرسوں انہوں نے ڈالا ہو، اور حقیقت کیا ہو ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جیسے ہی ان کے ویڈیو آئے گی، ہم تو دیکھیں یہاں پر ویڈیوز پر ریویو دینا یا ریئیکشن دینا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، 100% نہ ہمارے پاس بات ہوتی ہے، جو ہم نے ویڈیو میں دیکھنا ہوتا ہے یا جو اندازہ لگانا ہوتا ہے، کیونکہ ستارہ کی ابھی آڈینس جو ہے وہ بھی اندازہ لگا رہی ہوگی کہ آج ان کا ولاگ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیونکہ آڈینس کے لیے ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے، ڈیلی کا ولاگ جو ہوتا ہے نا، ایک ایپیسوڈ کی طرح ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کا ہی ہوتا ہے انتظار۔ اچھا تو جی اس کے علاوہ حاجی صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے ولاگ آیا، 30 منٹ سے اوپر ان کا ولاگ ہے، ریئیکشن ہے، اور لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسپیشل ریئیکشن ہے، اور پوری ویڈیو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بات کا پتہ چل جائے۔ اب مسجد نبوی میں گئے ہوئے ہیں، کل بھی انہوں نے ایک ریئیکشن دیا تھا جس میں وہ بڑے دکھی انداز میں بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا آخری ٹائم شاید آ چکا ہے اور مجھے نہیں پتہ کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہم بھی معافی مانگتے ہیں، کبھی بھی دل نہیں کیا کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی کو ہماری کسی بات سے دکھ ہو، تکلیف ہو، اور اگر بات کی بھی ہے تو اسی طرح کی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر۔ ہاں بات کا جواب ضرور دیا ہے کہ آپ بات اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کر لینا چاہیے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے معاملات اس طرح، ہم نے اپنی طرف سے جو
ہمیں ٹھیک لگتا ہے وہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ 100% غلط ہو، اگلے بندے کے معاملات میں وہ بات فٹ ہی نہ بیٹھتی ہو، تو اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو کبھی بھی دل نہیں کیا کہ جان بوجھ کر کسی کا دل دکھایا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے۔ تو حاجی صاحب کا آج کا جو ولاگ تھا نا، اس میں وہ کہہ رہے تھے، اسپیشلی کہہ رہے تھے، اپنی وائف کو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نمبر اوپن کر دیں، مجھے بلاک لسٹ میں جو آپ نے ڈالا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امی نے حاجی صاحب کو بلاک کیا ہوا ہے، اور وہ حاجی صاحب سے بات نہیں کر پاتے۔ اب اس عمر میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار بھی ہوں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حاجی صاحب واقعی بیمار ہوں، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے۔ شاید مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت باقی ہے، حاجی صاحب کو کوئی پتہ نہیں ان کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ اب وہ سچ میں دل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان بلاک کریں، اور میرے دل میں کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں کیا ہے آپ مجھے بتائیے گا۔ ہمارے معاملات کس طرح کے چلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہوں امی کو کہ وہ ان کو بلیک لسٹ سے نکالیں اور حاجی صاحب ان سے بات کر لیں یا معاملات ٹھیک کر لیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں اس چیز سے کہ یار بندہ اب اس حالت میں آ چکا ہے، اس کو اپنی زندگی موت کی بات کر رہا ہے، تو چلو ٹھیک ہے میں اس چیز سے ہٹ جاتی ہوں، میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ امی کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ولاگ، سب دیکھ رہے ہوں گے، تو میں اپنی وائف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان بلاک کیجیے گا، کل کو پھر آپ روئیے گا نہیں، یہ نہ کہیے گا کہ یہ اگر میری ان سے بات ہو جاتی تو شاید یہ بھی ہو جاتا وہ بھی ہو جاتا۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ تو اس کے دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے مومن ہو گئے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ساری بات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میری وائف کو چاہیے کہ مجھے ان بلاک کرے، تو کتنا آسان ہے ان کے لیے کہ آج وہ کہیں کہ آج میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں آج کہتا ہوں کہ مجھے اس گھر کی کوئی لالچ نہیں ہے، وہ جس وجہ سے میری وائف مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ ہمارے درمیان مین اختلاف تو یہی ہے نا کہ امی اپنا حق مانگتی ہیں، اور حق کیا ہے؟ وہ ایک مکان ہے 5 مرلے کا، جس کی زمین حق مار کے طور پر حاجی صاحب نے دی ہوئی ہے، اور امی کا کہنا ہے کہ میں نے اس پر بلڈنگ بنائی ہے، حاجی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں نے اس پر بلڈنگ بنائی۔ چلو جو کچھ بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ حق مار کی تو ان کے حق تو ہے نا ان کا، تو حاجی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے کہ چلو جو کچھ بھی ہے میں اپنی وائف کا حق انہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے درمیان یہی اختلاف تھا، آج سے وہ اختلاف ختم، اور اب میری زندگی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں آج ہوں کل ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم آپس میں کل کو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں پہلے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ امی جان پہلے چلی جائیں، اور کیا حاجی صاحب یہ برداشت کر پائیں گے؟ کل کو یہ کہیں گے کہ کاش میں یہ گھر جو ہے وہ اپنی وائف کے نام کروا دیتا۔ زندگی موت کا انہیں بھی نہیں پتہ، تو امی کو بھی نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حاجی صاحب اس طرح کریں کہ وہ کہیں کہ میں آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں، اب میرا حق آپ مجھے دیں۔ وہی نا کہ میں ہسبینڈ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری وائف بڑھاپے میں اس وقت میرا ساتھ دے، اور ہم بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں، کام کیا ہونے، کھانے کون سے بنانے، نہ وہ کھانے کے اتنے قابل ہیں نہ یہ کھانے کے اتنے قابل ہیں۔ جسٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف ختم کرنے والی بات ہو، تو اگر اختلاف ختم کرنے ہو تو بہت چھوٹا سا طریقہ ہے، اور جہاں پر محبت ہو نا
وہاں پر گنتی نہیں کی جاتی، یا وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا ہے، میں نے آپ کے لیے وہ کر دیا ہے۔ وہاں پر دیکھا جاتا ہے یار کی یاری دیکھی جاتی ہے۔ تو حاجی صاحب اگر تو آپ دل سے مومن ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ امی کو چاہتے ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے اور اس باتوں میں وہ امی کے نام گھر کر دیں، who knows۔ بہرحال ابھی وہ یہی چاہ رہے ہیں، یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے یا واقعی ان کا دل مومن ہو چکا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔